سامانی کے عالم کے اندر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، وہ ایک مسلمان کو کون سا قدم اٹھانا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کون سی صفت اپنانی چاہیے جس کی وجہ سے رب قدیر جل جلالہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا کوئی مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دو چیزوں کا ذکر پروردگار نے فرمایا، آپ اگر مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں، دجل و فریب سے بچنا چاہتے ہیں، موجودہ حالات کے اندر اپنا تحفظ چاہتے ہیں، موجودہ حالات کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام کے ساتھ سامان تحفظ کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو میرے کریم نے دو چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، ایسے ہی ہم نے صبر کو سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے۔ آج صبر کا جب معاملہ آتا ہے تو انسان اس وقت کسی کو صبر کی تلقین کرتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا خسارہ ہو جائے، کسی کا بچہ مر جائے، کسی کا بچہ گم جائے، کوئی بیماری میں گرفتار ہو تو انسان کہتا ہے صبر کرو، اللہ عز و جل سب بہتر فرما دے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر کا مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ صبر اللہ عز و جل کا وہ عظیم انعام ہے اور پروردگار جل جلالہ کی جانب سے ملنے والا وہ عظیم ہتھیار ہے کہ اگر صبر کو بندہ اختیار کر لیتا ہے وہ بندہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ معبود برحق اس بندے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں، کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر کیا چیز ہے؟ صبر میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ صبر انسان کو بزدل نہیں بناتا، صبر انسان کو بہادر بناتا ہے۔ صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صبر اختیار کر لے تو پروردگار جل جلالہ اسے بڑا اونچا مقام عطا فرماتا ہے، بڑا اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اور ایک مطلب بھی ہوتا ہے رکنا۔ اللہ اکبر! صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز کے بارے میں روکنا؟ کس چیز سے روکنا؟ تو یاد رکھیں اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو بد کرداری سے روکنا یہ بھی صبر ہے، اپنے آپ کو رب قدیر جل جلالہ کے ارشاد کے خلاف اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے سے روکنا یہ بھی صبر ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بد کرداری سے اپنے آپ کو روکتا ہے، واویلے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، آہو فغاں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، شور و گل سے اپنے آپ کو روکتا ہے، رب قدیر کی شکایت سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اے روکنے والے تیرے روکنے کے عوض کے اندر آج تو تنہا نہیں ہے، تیرے اس صبر کے عوض کے اندر میرا مولا تجھے اجر بھی عطا فرمائے گا اور تجھے اللہ عز و جل کی رحمت کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا۔
आप अंदाजा लगाएं, वइन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, अल्लाह अकबर। आज आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां चार बंदे बैठे हैं शिकायतों के अंबार हैं, जहां चार बंदे बैठे हैं परेशानियों की गुफ्तगू है, जहां चार बंदे बैठे हैं हालात का मातम और रोना है। मैं ये नहीं कहता कि आप तबादले ख्याल न करें, मैं ये नहीं कहता कि आप आपस में मुज़ाकरा न करें, मैं ये नहीं कहता कि हालात के हवाले से जानकारी हासिल न करें, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा, हालात कुछ भी हो, बस इतना अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दो, मौला तूने पैदा फरमाकर जिस तरह रिस्क का जिम्मा लिया है, ऐसे ही तूने हिफाजत का भी जिम्मा लिया है। ऐ मेरे करीम, हमें गुनाहों से बचा, बदकिरदारी से बचा, बुराइयों से बचा। आप जानते हैं मुसीबतों के माहौल के अंदर अगर कोई शिकायत करता है, शोर गुल करता है, तो दुश्मन को हंसने का मौका मिलता है, लेकिन अगर कोई सब्र इख्तियार करता है तो आप जानते हैं परवरदिगार उस सब्र की बुनियाद पर उसे कुव्वत अता फरमा देता है, ताकत अता फरमाता है। आइए कुरान मुकद्दस की आयतों का हम मुताला करते हैं और सब्र के बारे में जानते हैं कि सब्र कितनी अजीम चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, सब्र कोई मामूली अमल नहीं। दो काम को परवरदिगार ने बड़े अहम काम फरमाया है, बहुत बड़े काम के तौर पर फरमाया वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। अल्लाहु अकबर, जिसने सब्र किया और माफ किया, यकीनन ये बहुत बड़े काम हैं। आप जानते हैं सब्र करना आसान काम नहीं है, सब्र करना कोई आसान खेल नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब्र करना ये मर्दों का काम है, सब्र करना ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के नेक बंदों का काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पहली बात जो आपको सब्र के बारे में समझनी है वो ये है कि गुनाहों से रोकना, अपने आप को गुनाहों से रोकना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या गुनाह से बचने के एवज के अंदर मौला ने बशारतें नहीं अता फरमाई? क्या गुनाह से बचने के एवज के अंदर मौला ने इनाम और इकराम का वादा नहीं फरमाया? क्या गुनाह से बचने के एवज के अंदर परवरदिगार ने मुज़्दे जां फजा नहीं अता फरमाया? क्या गुनाह से बचने के एवज के अंदर परवरदिगार ने सलामती नहीं अता फरमाई? तो मैं आपको बताऊं, जब कोई बंदे के सामने गुनाह आता है, गुनाह की दावत आती है और वो अपने आप को गुनाह से रोक लेता है और सब्र इख्तियार कर लेता है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस कबीरा गुनाहों से बचने वाले बंदे को मेरा मौला सिर्फ दुनिया की नेमतें नहीं अता फरमाता, बल्कि इरशाद फरमाता है इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ये सब्र ही का तो बदला है। अगर कोई इज्तिनाब करता है, बचता है अल्लाह अकबर कबीरा गुनाहों से, अल्लाह उसके सगीरा गुनाहों को माफ फरमाता है और मौला इज्जत वाले घर में दाखिल फरमाएगा। आप जरा सोचो, इज्जत वाला घर कौन सा है? इज्जत वाला घर जन्नत है, इज्जत वाला घर जन्नत है, मौला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन जरा देखे तो सही कुरान का अंदाज, अल्लाह अकबर, जब जन्नत में बंदा जाने वाला होगा तो किस चीज के एवज में और किस बात के एवज के अंदर, किस अमल के एवज के अंदर उसको सलाम पेश किया जाएगा और उसे जन्नत के हवाले से मुज़्दे जां फजा पेश किया जाएगा। तो कुरान कहता है जो बंदा गुनाहों से बचता है, जो बंदा सब्र इख्तियार करता है, तो कयामत के दिन फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। अल्लाह अकबर, तुम पर सलामती हो, तुमने सब्र किया और बेशक क्या ही अच्छा आखिरत का घर है। आप अंदाजा लगाएं, फरिश्ते उस सब्र के एवज के अंदर सलामती की दुआ पेश करेंगे। दुनिया का इंसान सलाम करता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन फरिश्ते क़यामत में जब सलाम करेंगे तो कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
गुनाह से अपने आप को रोको, बद किरदारी से अपने आप को रोको, और ये रोकना भी सब्र है, और इस सब्र पर अज्र है। ये आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप कुरान मुकद्दस की आयत का मुताला करें तो आपको पता चलेगा हक से हट जाना ये भी गुनाह है, हक को छोड़ देना ये भी गुनाह है, हक पर डट जाना ये सब्र है, इस्तिकामत फी दीन का मुजाहिरा करना ये सब्र है। अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सिर्फ सब्र ही के हवाले से नहीं फरमाया कि तुम ही सब्र करो, बल्कि कुरान ने कहा दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालों सब्र करो और सब्र की तलकीन करो, सरहदों की हिफाजत करो और अल्लाह से डरो, अनकरीब अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। आप अंदाजा लगाएं हम क्या अपने बच्चे को सिखाते हैं। हमारा सिखाना बड़ा अजीब होता है। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बेटा इंग्लिश में बात करो, बेटे इंग्लिश के अंदर सॉन्ग सुनाओ, बेटे मैथ्स का ये मसला हल कर दो, बेटे साइंस का ये मसला हल कर दो, बेटे देखो पढ़ाई में तुमको तवज्जो देनी है, बेटे देखो स्कूल में शरारत नहीं करनी है, बेटे किसी को मारना नहीं है, बेटे गाली गलौज नहीं करना। हम अपने बच्चे को ये सब सिखाते हैं। ये सिखाना गलत नहीं है, ये जरूर सिखाना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम अंबिया अपने बच्चों को क्या सिखाते थे? अंबिया सब्र सिखाते थे, अंबिया सब्र की तालीम देते थे। आप जानते हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर नबी ने अपने बच्चे को दो चीजों की तालीम दी, सब्र की तालीम दी और नमाज की तालीम दी। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितना अजीम मरहला है, कितना बड़ा मरहला है कि बाप अपने हाथों में छुरी लेकर अपने बेटे की गर्दन पर चलाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले हजरत इब्राहिम अपने बेटे से फरमाते हैं इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कुर्बान जाइए उस बाप की अजमत पर भी और कुर्बान जाइए उस बेटे की अजमत पर भी कि बाप अपने बेटे से राय मालूम कर रहा है कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़बा कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी अजमतों पर कुर्बान कि बचपन में भी आप जानते थे कि नबी का ख्वाब नहीं होता, खुदा का हुक्म हुआ करता है, वही ये इलाही हुआ करता है। इसलिए जब उन्होंने कहा फंजुर माज़ा तरा, तो आप देखिए अंदाज़े कुरान देखिए, फसाहत और बलागत का तेवर देखिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अब्बा जो ख्वाब में देखा है वो पूरा कर दीजिए, अंदाज बदल गया, अंदाज बदल गया। कुरान कहता है काला या अबती फ़अल मा तुअमरो, मा तनाम नहीं फरमाया, जो आपने ख्वाब में देखा वो कर गुजरो नहीं कहा। कुरान कहता है किस चीज का हुक्म मिला वो कर गुजरो। पता चला इस्माइल अलैहिस्सलाम जानते थे नबी का ख्वाब भी वही इलाही हुआ करता है, इसलिए का मा तुअमरो, जो आपको हुक्म मिला, जो आपको हुक्म मिला कर गुजरिए। बेटे शोर तो नहीं करोगे, वावेला तो नहीं मचाओगे, तुम्हारी गर्दन पर छुरी चलाऊंगा तो मेरे बेटे तुम शोर तो नहीं मचाओगे। तो तरबियत जवाब देती है, तरबियत जवाब देती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद से ये नहीं कहते अब्बा आप फिक्र नहीं करें मैं शोर नहीं करूंगा, नहीं। कुरान कहता है सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, करीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। या अल्लाह एक नन्हा सा बच्चा अल्लाह की राह में ज़बा होने के लिए तैयार है, लेकिन उस मौके पर वो शिकवे की बात नहीं करता, वो ये नहीं कहता अब्बा आप मेरे बाप हो या कौन हो, ज़बा करने की बात कर रहे हो। बुढ़ापे में आपको अल्लाह ने हमें अता फरमाया और आप हमें ज़बा करने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, बेटा बरजस्ता कहता है अब्बा आप फिक्र न करें, आपकी तरबियत आज जवाब देगी, आपका पढ़ाना लिखाना आज जवाब देगा। आज आप देखोगे कि आपका बेटा शोर नहीं मचाएगा, दामने सब्र को थामे रखेगा। पता चला हर नबी अपने बच्चे को सब्र की तालीम देते हैं, हर नबी अपने बच्चे को सब्र की तलकीन करते हैं। और कुरान
ان لوگوں کو خسارے میں فرماتا ہے جو لوگ صبر کی تلقین نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب آپ جانتے ہیں یہاں صبر کی وصیت کو آخر میں کیوں رکھا گیا اور حق کی وصیت کو مقدم کیوں رکھا گیا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب جب تم حق کی وصیت کرو گے، جب جب تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، جب جب تم لوگوں کو گناہوں سے بچاؤ گے، جب جب تم اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھاؤ گے، جب جب تم گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو گے، معاشرہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، تمہارے لیے پریشانی کا دروازہ کھول دے گا۔ سن لو، ایسے موقع پر تم صرف حق کی تلقین نہ کرنا بلکہ صبر کی بھی تلقین کرتے رہنا اور انہیں بتانا کہ حق کے کام کے اندر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی اللہ عز و جل کے بندوں کا کام ہے اور یہ مردوں کا کام ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کون سی مصیبت کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، کون سی پریشانیوں کا بادل ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، کون سی زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے کھینچی جا رہی ہے، کون سا ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کتنا کھانا پانی دانا ہم پر بند کیا جا رہا ہے، کتنے پتھر ہم پر برسائے جا رہے ہیں، ہماری راہوں میں کتنے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ہماری پیٹھ پر کون اوجڑی رکھ رہا ہے، یہ کچھ تو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، لیکن قربان جائیے پیغمبر اعظم کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اپنے محبوب کو میرا مولا کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے؟ فرماتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اللہ اکبر، اپنے رسول سے مولا فرما رہا ہے اے میرے محبوب صبر کرو، اس طریقے سے صبر کرو جس طریقے سے عظمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ پتہ چلا صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی مزاج آپ کی طبیعت کے اندر ایک فرحت محسوس کرنے کے لیے، فرحت پیدا کرنے کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں، سن لو، صبر کرنا یہ گناہ نہیں ہے، صبر کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ۔ اگر صبر کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صبر گناہوں سے بچنے کا بھی نام ہے نا، جانتے ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک نوجوان نے کہا حضور صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارتے تھے، کتنی عظمت والے تھے صحابہ، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندے کیا تو چاہتا ہے کہ تو بھی حضور کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزار؟ وہ عرض کرتا ہے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے والی بات کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب سرکار اس فرش گیتی سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو اب سرکار کی معیت میں دن گزارنا یہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کو اگر بندہ اختیار کر لے تو اس کی وجہ سے اس کا دن حضور کے ساتھ گزرتا ہے اور سرکار کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس بندے نے عرض کیا حضور وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے سن جو تیرا دن گناہ صغیرہ سے بچنے میں بھی گزر گیا سمجھ لینا وہ دن تیرا مصطفیٰ کے ساتھ گزر گیا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ ذرا سوچیں اگر کوئی اپنی زندگی کا ایک دن گناہ سے بچ کر کے گزارتا ہے تو یہ گناہ سے بچ کر کے زندگی گزارنے والا دن معمولی دن نہیں ہے بلکہ اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کی الفت ان کی عنایت اور ان کا کرم اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں کبھی کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، غریبوں کے یہاں جاتا ہوں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ایک دیہاتی صحابی تھے، دیہات سے کچھ پھل فروٹ لاتے تھے، سبزیاں لاتے تھے اور مدینے میں آ کر کے بیچا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، ان کا
کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں غریبوں سے محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تھی۔ جانتے ہیں آپ، وہ بازار میں آتے سامان فروخت کرتے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی لے آ کر کے پیش کر دیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کے تحفے پیش کر دیا کرتے تھے۔ وہ دیہات کی سبزیاں لا کر دیتے، سرکار شہر کے تحفے انہیں دے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک روز حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ یہ غریب لوگ آپ کو راستے کے اندر سامان بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے یہ بیچارہ سبزی بیچنے والا، یہ فروٹ بیچنے والا، یہ کوتمیر پودینہ بیچنے والا، یہ آلو بیچنے والا، یہ بیچارہ زمین پر پتھارا لگا کر کے بیچتا ہے، آپ اسے بیچارہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم ان بیچاروں میں کوئی کتنی عظمت والا بھی ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر، مدینے کے بازار کے اندر سبزی بیچ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تو چونکہ حضرت ظاہر سرکار سے بڑے قریب تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، ملتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ظاہر سودا بیچ رہے تھے، سرکار پیچھے سے تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا۔ قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، ان کی آنکھوں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا۔ پتہ چلا اپنے ماننے والے سے اس قسم کی بھی تفریح کرنا مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے آواز لگائی، کون کون کون، میری آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا اتنے نرم ہاتھ تو مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ تو حضرت ظاہر نے یہ کیا کہ سرکار نے جو ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھے تھے، تو حضرت ظاہر نے اپنی پیٹھ سرکار کے سینے سے لگا دی، سینے سے لگا دی۔ اللہ اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹایا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ کون ہے اس غلام کو جو خریدے گا؟ ورز کرتے ہیں سرکار مجھے کون خریدے گا؟ جو خریدے گا نقصان میں رہے گا، جو خریدے گا نقصان میں رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے خریدنے والا نقصان میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک سبزی فروخت سے اتنی محبت پیغمبر اعظم فرما کر سرکار فرماتے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ میرے آقا فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں جو کمزور لوگ ہیں ان میں مجھے تلاش کرو، میں تم کو مل جایا کروں۔ بلکہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے۔ ینصرون ضعفاءکم، تمہاری مدد اللہ جو فرماتا ہے یہ تمہاری قوم کے غریبوں کی وجہ سے مدد فرماتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے مدد فرماتا ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی سنت مبارکہ ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حالات کو اپنی موافقت کے اندر نہ دیکھ کر کے اسلام کے سلسلے میں تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، یا تھوڑے سے شش و پنج میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یار نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، اپنے آپ کو بالکل سیکولر اور اپنے آپ کو بالکل دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبردار اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو
دین پر ثابت قدم رہو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اے اللہ ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ صبر کے دامن کو تھامو، صبر کو اختیار کرو، اور صبر اختیار کرنے والے کو اللہ محروم نہیں رکھتا۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو نماز سے نہیں ملتی، روزے سے نہیں ملتی، حج سے نہیں ملتی، زکات سے نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ اکبر، صبر کے عوض کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ وہ فرماتا ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی جملے آپ کے دل کو زخمی کرتے ہوں گے، کبھی جملے آپ کے دل کو چھلنی کرتے ہوں گے، کبھی جملوں کو پڑھ کر یا سن کر آپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گی، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون آپ کو ایسے جملے کہتا ہے جن جملوں کے عوض کے اندر آپ کی پوزیشن اتنی خراب ہو جائے؟ آپ اندازہ لگائیں، ہم تو پھر بھی گنہگار ہیں، سرتا پا خطا کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہ کو منسوب کرنا یا گناہ کے بارے میں تصور کرنا یہ ایمان کی ہلاکت کے برابر ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو کہیں سے معاذ اللہ کوئی فقرہ کس رہا ہے، کہیں سے کوئی جملہ استعمال کر رہا ہے، لفظوں کے تیر برس رہے ہیں، رحمت عالم کا دل چھلنی ہو رہا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر حضور کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ جانتے ہیں یہاں بھی قرآن پیغام دیتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں میرے محبوب اس پر صبر کرو۔ اللہ اکبر، پوری مکی زندگی صبر میں نظر آتی ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی، تم صبر کرو گے دنیا جان جائے گی، تم ایمان بیچنے والے نہیں، ایمان پر مر مٹنے والے ہو۔ جب تم صبر اختیار کرو گے تو گناہ سے تمہارے دامن کو بچانے کے عوض کے اندر اللہ کی رحمت کا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جملوں پر بھی صبر کرو۔